میرے ریٹائر ہونے کے بعد میرے بیٹوں اور بہوؤں نے میری ساری جمع پونجی اپنے قبضے میں لے لی، یہاں تک کہ میری بینک پاس بک بھی اپنے پاس رکھ لی۔ دونوں بیٹے میرے ہی پیسوں پر عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہے، جبکہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک ٹوٹے پھوٹے کباڑ والے کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں شدید گرمی میں بازار جا کر بچوں کے کھلونے بیچتی تاکہ اپنی اور بیٹی کی گزر بسر کر سکوں۔ پھر ایک دن بازار میں ایک عورت میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، زینب کی عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ شوہر کے انتقال کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کئی صدیاں بیت گئی ہوں۔ شوہر نے پوری زندگی سرکاری ملازمت کی تھی۔ وہ ایماندار آدمی تھا، اسی لیے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم کو بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھا تھا تاکہ بڑھاپا سکون سے گزرے، بیٹی کی شادی ہو جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن قسمت نے اسے یہ موقع ہی نہ دیا۔ ریٹائرمنٹ کے صرف 1 سال بعد وہ دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گیا۔ شوہر کی تدفین کے بعد ابھی گھر میں فاتحہ کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوا تھا کہ دونوں بیٹوں نعمان اور سلمان کے لہجے بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت ماں کو سمجھاتے کہ اتنی بڑی رقم گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں، لوگ جان جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ زینب کو اپنے بیٹوں پر اندھا اعتماد تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر یہ میرے اپنے بچے ہیں، میرا برا کیوں چاہیں گے۔ ایک دن دونوں نے اسے بینک لے جا کر کہا کہ ابا کے تمام کاغذات مکمل کرنے ہیں، کچھ دستخط کرنے ہوں گے۔ زینب نے بغیر پڑھے ہر کاغذ پر دستخط کر دیے۔ واپسی پر نعمان نے مسکراتے ہوئے پاس بک اور ATM کارڈ اپنے پاس رکھ لیے اور بولا کہ امی اب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ زینب نے ایک لمحے کو بھی اعتراض نہ کیا۔ ظاہر ہے باپ کے بعد بیٹے ہی گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگ دعائیں کر کر کے بیٹے مانگتے ہیں۔ اب سب کچھ بیٹوں نے ہی سنبھالنا تھا، اس لیے زینب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ سب کے رویے ہولے ہولے بدلنے لگے۔ زینب جو خود کو گھر کی مالکن سمجھتی تھی، شوہر کے جانے کے بعد خود بخود سب بھاگ دوڑ بہوؤں نے سنبھالی۔ زینب شوہر کی یاد میں اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتی۔ بہوؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ امی ہر وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی ہیں، مہمان آتے ہیں تو عجیب لگتا ہے۔ پھر ایک دن دونوں بیٹوں نے فیصلہ سنا دیا کہ گھر کے پچھلے حصے میں جو پرانا کباڑ رکھنے والا کمرہ ہے، وہی اب امی اور چھوٹی بہن عائشہ کا کمرہ ہوگا۔ عائشہ بھی 25 سال کی تھی، وہ تعلیم مکمل کر چکی تھی، مگر باپ کی بیماری اور پھر وفات کی وجہ سے ملازمت نہ کر سکی۔ اس نے بھائیوں سے بہت کچھ کہا کہ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں نہ بھیجیں، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، گرمی میں اندر آگ برسنے لگتی اور بارش میں پانی ٹپکتا رہتا۔ دیواروں میں نمی تھی اور ایک کونے میں پرانا ٹوٹا فرنیچر، زنگ آلود صندوق اور بیکار سامان پڑا رہتا۔ زینب نے پہلی رات اسی کمرے میں گزار کر خاموشی سے آنسو بہائے۔ اسے اپنے شوہر کی وہ بات یاد آئی جو اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے ساری زندگی بچوں کے لیے محنت کی ہے، بڑھاپے میں یہی ہمارا سہارا ہوں گے۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کہ کاش تم آج زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کا اصل چہرہ دیکھ لیتے۔ گھر کا خرچہ اب دونوں بیٹے اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ زینب کے لیے الگ سے کوئی خرچ مقرر نہ تھا۔ کبھی بچا ہوا کھانا مل جاتا، کبھی سارا دن صرف چائے پر گزارنا پڑتا۔ عائشہ کو یہ سب برداشت نہ ہوتا، مگر وہ بے بس تھی۔ اس نے کئی جگہ ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر جگہ تجربہ مانگا جاتا یا سفارش، اور وہ مایوس ہو کر واپس آتی۔ آخر ایک دن زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کچھ کرے گی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی چند پرانی چوڑیاں بیچیں اور ان پیسوں سے بچوں کے سستے کھلونے خرید لیے۔ صبح سویرے وہ شدید گرمی میں بازار جا کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی اور شام تک کھلونے بیچتی۔ دن بھر کی محنت کے بعد کبھی 500 روپے ملتے، کبھی 300، کبھی اس سے بھی کم۔ انہی پیسوں سے وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے آٹا، سبزی اور دوائیں خرید لیتی۔ محلے والے جب اسے دھوپ میں بیٹھا دیکھتے تو افسوس کرتے۔ کئی لوگ پوچھتے کہ آپ کے تو دو دو جوان بیٹے ہیں، پھر آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ زینب ہر بار مسکرا کر کہتی کہ بس دل لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف نعمان اور سلمان انہی پیسوں سے نئی گاڑیاں خرید رہے تھے، مہنگے ریسٹورنٹ جاتے، دوستوں کے ساتھ سیر کرتے اور سوشل میڈیا پر خوشحال زندگی کی تصویریں لگاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کی کامیابی کا نتیجہ ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک شام زینب تھکی ہاری گھر پہنچی تو دیکھا کہ بہو نے کمرے کا پنکھا بھی اتار لیا ہے۔ پوچھنے پر جواب ملا کہ بچوں کے کمرے میں ضرورت تھی۔ گرمی سے عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی، رات بھر اسے بخار رہا، مگر بھائیوں میں سے کوئی حال پوچھنے بھی نہ آیا۔ اگلی صبح زینب نے اپنی دوائی کے پیسے بچا کر عائشہ کے لیے دوا خریدی اور پھر حسب معمول بازار چلی گئی۔ بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ روز اس سے کھلونا خریدنے آتا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ بچے نے ضد کی کہ اسے گاڑی چاہیے۔ عورت نے کھلونا خریدا، مگر جاتے جاتے زینب کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ زینب کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ زینب نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 2 دن بعد وہی عورت دوبارہ آئی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے زینب کو دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، کیا آپ کا نام زینب ہے؟
زینب چونک گئی۔ اس نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا، ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں پہچانتی، مگر میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکی۔ زینب نے بہت کوشش کی مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے میرے شوہر کا ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ہسپتال والوں نے علاج کے لیے فوری رقم مانگی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل کے باہر رو رہی تھی، تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں آئی اور میری مدد کی تھی۔ آپ نے اپنی جمع پونجی میں سے اتنی رقم دی کہ میرے شوہر کی جان بچ گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر آپ لوگ کہیں نہ ملے۔ آج اچانک آپ کو یہاں دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ وہی خاتون آج فٹ پاتھ پر کھلونے بیچ رہی ہے۔ زینب خاموش رہی۔ اسے دھندلا دھندلا وہ واقعہ یاد آنے لگا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی وہ تو بہت پرانی بات ہے، انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ عورت نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، آج آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس حال میں یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ زینب گھبرا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، مجھے گھر جانا ہے، میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مگر عورت نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور بولی، بیٹی کہا ہے تو میں نے بھی آپ کو ماں کا درجہ دیا ہے، مجھ پر بھروسہ کریں، صرف آدھا گھنٹہ، پھر میں خود آپ کو واپس چھوڑ دوں گی۔ زینب نے اس کے چہرے کی سچائی دیکھی تو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی، مگر نہ جانے کیوں زینب کے چہرے پر اب بھی گھبراہٹ تھی۔ کئی عرصے سے کسی نے اس سے محبت اور نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اب زینب کو تلخ لہجوں اور رویوں کی عادت پڑ گئی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ وہ جا رہی ہے وہاں پہنچ کر اس کی خاموشی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ زینب خاموشی سے اس عورت کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر اس کے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے رہے۔ وہ بار بار پوچھتی کہ بیٹی آخر تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو، مگر عورت ہر بار مسکرا کر یہی کہتی کہ تھوڑا سا صبر کریں، سب کچھ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے خوبصورت علاقے میں ایک بڑے سے دفتر کے سامنے رکی۔ عمارت کے دروازے پر کئی ملازم احترام سے کھڑے تھے۔ جیسے ہی عورت گاڑی سے اتری، سب نے ادب سے سلام کیا۔ زینب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عورت نے زینب کا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی۔ دفتر کے سب سے بڑے کمرے میں پہنچ کر اس نے زینب کو آرام دہ کرسی پر بٹھایا، ٹھنڈا پانی دیا اور کہا، امی آج آپ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد آپ کی وہ نیکی ہے جو آپ شاید بھول چکی ہیں۔ میرا نام سائرہ ہے۔ جس شخص کی جان آپ نے برسوں پہلے بچائی تھی وہ میرے شوہر تھے۔ علاج کے بعد انہوں نے چھوٹے سے کاروبار سے دوبارہ آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ آج ہماری کئی فیکٹریاں اور کمپنیاں ہیں، مگر ہم ہمیشہ اس خاتون کو تلاش کرتے رہے جس نے ہماری سب سے مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹی میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، بدلے میں کچھ نہیں چاہا تھا۔ سائرہ نے محبت سے اس کے ہاتھ چوم لی اور بولی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ تک پہنچایا ہے۔ سائرہ نے ملازم کو چائے اور کھانا لانے کا کہا۔ زینب نے کئی دنوں بعد سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر سائرہ نے آہستہ سے پوچھا، امی اب آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ زینب پہلے تو خاموش رہی، مگر سائرہ کے اصرار پر اس نے پوری کہانی سنا دی۔ شوہر کی وفات، بیٹوں کی بے وفائی، جمع پونجی پر قبضہ، بینک پاس بک لے لینا، کباڑ والے کے کمرے میں رہنا اور گرمی میں کھلونے بیچ کر گزارا کرنا۔ اس نے ایک ایک بات ساتھ بتائی۔ سائرہ کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ اتر آیا۔ اس نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا اور کہا، پہلے معلوم کریں کہ امی کے ساتھ قانونی طور پر کیا کیا گیا ہے۔ چند گھنٹوں میں کاغذات منگوائے گئے۔ وکیل نے تمام دستاویزات دے کر بتایا کہ ریٹائرمنٹ کی رقم زینب کے دستخط لے کر بیٹوں نے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کروا لی تھی۔ کئی کاغذات ایسے بھی تھے جن پر دستخط دھوکے سے کروائے گئے تھے۔ وکیل نے صاف کہا، اگر آپ چاہیں تو یہ مقدمہ جیت سکتی ہیں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، میں اپنے بچوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہتی، مگر میں اپنی بیٹی کا حق ضرور واپس چاہتی ہوں۔ سائرہ نے جواب دیا، امی کسی پر ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، ظلم برداشت کرتے رہنا بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی شام سائرہ خود زینب کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ عائشہ ماں کو نہ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے ماں کو دیکھا بھاگ کر گلے لگ گئی۔ سائرہ نے پہلی بار وہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دوسری طرف نعمان اور سلمان مہنگے صوفوں پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سائرہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سائرہ نے نہایت سکون سے کہا، آپ دونوں اپنی والدہ سے معافی مانگیں اور ان کی تمام رقم اور بینکی دستاویزات واپس کریں۔ نعمان ہنسنے لگا اور بولا، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والی؟ سلمان نے بھی سخت لہجے میں کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ واپس کرنے کو نہیں ہے۔ سائرہ نے خاموشی سے اپنے وکیل کا کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا، کل عدالت میں جواب دے دیجیے گا، اب بات گھر کی نہیں قانون کی ہوگی۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر انا نے انہیں خاموش رکھا۔ چند ہفتوں بعد عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔
बैंक के रिकॉर्ड्स, दस्तखत, गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। हकीकत एक एक करके सामने आती गई। जज साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक माँ के एतमाद का गलत फ़ायदा उठाया गया है। अदालत ने ज़ैनब की रकम वापस करने, उसका मुकम्मल हिसाब देने, उसके हुकूक बहाल करने का हुक्म दे दिया। फैसले के बाद नोमान और सलमान पहली बार अपनी माँ के सामने नज़रें झुकाकर खड़े थे। दोनों ने माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी दौलत नहीं लूटी थी, तुमने मेरा एतमाद छीना था, और वो दौलत से वापस नहीं आता। सायरा ने ज़ैनब और आयशा के लिए एक छोटा सा खूबसूरत घर खरीद दिया, मगर ज़ैनब ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं खैरात नहीं लूँगी। सायरा मुस्कुराई और बोली, ये खैरात नहीं है, एक बेटी का अपनी माँ के लिए तोहफ़ा है। बहुत समझाने पर ज़ैनब मान गई। कुछ ही महीनों बाद आयशा को सायरा की कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई। उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। ज़ैनब ने भी खिलौने बेचना छोड़ दिया, मगर वो हर जुमे को इसी बाज़ार ज़रूर जाती जहाँ उसने मुश्किल दिन गुजारे थे। वहाँ वो गरीब बच्चों में मुफ्त खिलौने तकसीम करती और हर बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि उसने उसकी इज़्ज़त वापस लौटा दी। नुमान और सलमान अपनी गलतियों का बोझ उठाए ज़िंदगी गुजारने लगे। उन्हें उस दिन एहसास हुआ कि वालिदैन की बद्दुआ से ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ उनकी खामोश आहें होती हैं। ज़ैनब ने अगरचे उन्हें माफ़ कर दिया, मगर वो मोहब्बत जो कभी एक माँ के दिल में बेहिसाब थी, अब पहले जैसी ना रही। ज़िंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। बरसों पहले एक अजनबी की मदद करने वाली औरत जब खुद बेसहारा हुई, तो अल्लाह ताला ने उसी नेकी को उसकी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना दिया।